بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین السلام علیکم۔ وظائف ود ہیرا یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی عملیات، اچھی ویڈیوز اور وظائف کی اپڈیشن سب سے پہلے آپ کو ملے اور آپ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کی خوشیاں، مقصد اور مرادیں حاصل کر سکیں۔ معزز سامعین، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس ذات باری تعالیٰ کو شکر بہت پسند ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ جس کام کو بھی ہاتھ لگائیں گے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، آپ پر کروڑوں رحمتیں ہوں گی اور وہ کام سونا بن جائے گے۔ آپ کی مرضی ہے اس کو سونا بنائیں، آپ کی مرضی ہے اس کو ہیرا بنا دیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے، بہت ہی پاورفل ہے، بہت ہی مجرب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ جب ہم ایک ہی لفظ کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو وہ کلمات، وہ وظائف، وہ بار بار پکارنا، وہ محتاجانہ انداز میں مانگنا اتنا پسند آ جاتا ہے کہ وہ باری تعالیٰ خوش ہو کر بندے کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے اچھا عطا کرتے ہیں جو انسان توقع کر رہا ہوتا ہے۔ وہ مالک ہے، وہ غنی ہے، اس کے خزانے انسانوں کے لیے کھلے ہیں۔ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے دعاؤں کو۔ ہم ایک فقیرانہ انداز میں گر گڑا کے عجز و انکساری کے ساتھ دعا نہیں مانگتے۔ ہمیں جلدی ہوتی ہے، بس ہم جلدی جلدی سے جان چھڑائیں۔ ہماری توجہ خدا کی طرف نہیں ہوتی۔ خدا کی قسم اگر ہم توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، مکمل یقین کے ساتھ مانگیں تو ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ معزز سامعین، چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ وظیفے کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا نام لکھیں۔ ہماری طرف سے آپ کو وظیفے کی اجازت دی جائے گی اور آپ لوگوں کے لیے دعا بھی کروں گی۔ اللہ تعالیٰ ہر کرنے والے کو اس کی مصیبت دور کرے، اس کی ہر جائز خواہش، جائز تمنا، آرزو ضرور پوری کرے۔ آپ نے یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ یہ آیت کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وقت کی کوئی قید نہیں۔ اول آخر 7 بار دروشی پڑھنا ہے، 7 بار دروشی پڑھنا ہے۔ معزز سامعین، ہم سب جانتے ہیں جب ہم ایک دفعہ دروشی پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جب آپ 7 دفعہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی 70 رحمتیں نازل ہوں گی۔ وظیفہ کرنے سے پہلے 70 رحمتیں جب اس پروردگار کی نازل ہوں گی تو ہم پر کتنی برکتیں ہوں گی، وہ کیسے ہماری نہیں سنے گا۔ آپ نے یہ والی آیت الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، آپ نے اسے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کی ایک تسبیح روز کرنی ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے آخر میں 7 دفعہ دروشی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 2 نفل حاجت پڑھنی ہے۔ آپ نے 2 نفل حاجت پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، سر سجدے میں رکھ دینا ہے اور اپنی خواہشات کا اظہار اس کے سامنے کر دینا ہے۔ اپنے دل کا سارا حال بیان کر دینا ہے اس کے سامنے اور گڑ گڑا کے مانگنا ہے، رو کے مانگنا ہے۔ ایسی کوئی دعا نہیں، ایسا کوئی عمل نہیں کہ وہ میرا پروردگار، وہ پیارا رب ہماری دعائیں نہ سنے۔ اور جس حال میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم انبیاء کرام کی زندگی کی مثالیں دیکھیں، اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان سے زیادہ شکر گزار بندہ ہی کوئی نہیں تھا۔ جیسے بھی حالات آئیں انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انبیاء کے افسر ہیں، اتنی مشکل زندگی گزاری، یتیمانہ زندگی گزاری۔ کیا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی بہن، نہ کوئی بھائی، والدہ بھی وفات پا گئی، پرورش کرنے والے دادا بھی وفات پا گئے، باپ پیدا ہوا تو باپ نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ مخالفت کرنے والے سب سے پہلے اپنے ہی تھے، اپنے چچا نے سب سے پہلے مخالفت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے شکر کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ معزز سامعین، ہمیں صبر اپنے نبی سے سیکھنا چاہیے، صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے۔ اب جس حال میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت، ہر جائز تمنا، ہر خواہش کو ضرور پوری کریں گے۔
جب آپ نفل پڑھیں تو اپنا سارا حال اللہ تعالیٰ کے سامنے کھول کے رکھ دیں، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے آپ کے خزانوں میں سے یہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے دے، اللہ تعالیٰ سے منوا کے چھوڑے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز خواہش، جائز تمنا ضرور پوری کریں گے۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، جس کو بھی بتایا ہے اس کی تمنا ضرور پوری ہوئی ہے۔ اس وظیفے سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو کہ ناکام نامراد لوٹا ہو، اس لیے آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب و کامران فرمائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔